بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو اہل بیت کا کردار رہا، خاص طور پہ 8ویں امام کے حوالے سے آج ایک شخص کہتا ہے ابو حبیب بناجی، بہت مشہور روایت کا جملہ کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا، بناج کے علاقے میں تھا اور رات کو خواب میں دیکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے علاقے کی مسجد میں جہاں پر حجاج وغیرہ آتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، اس مقام پر اب میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ابو حبیب کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو کہا میں سلام کے لیے حاضر ہو گیا، اللہ کے رسول کو سلام کیا، سلام کر کے میں کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول نے قریب بلایا اور میرے ہاتھ میں ان کے سامنے ایک طبق رکھا تھا، تفصیلات موجود ہیں کہ وہ حجاز کے کھجوروں کے پتوں کا بنا ہوا طبق تھا، اس میں سیحانی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں اور ایک خاص انداز تھا، تو وہ تمام تفصیلات میں نے دیکھیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے قریب بلایا، اس کھجور کے طبق میں ہاتھ ڈالا اور کچھ کھجوریں میرے ہاتھ میں رکھیں، اللہ کے رسول نے ہاتھ میں رکھ دیں، اور میں وہ کھجوریں جمع کر کے دور ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا وہ 18 کھجوریں تھیں، وہ 18 کھجوریں لے کر میں دور ہوا اور بیٹھ گئی، صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ کا 18 کھجوریں تھیں، کہ میں نے سمجھا، اب یہ ہے انسان کا دماغ، جو انسان اپنی عقل کو بغیر دلیل کے استعمال کرتا ہے تو یہ نتائج نکلتے ہیں جو بعد میں جا کر خود سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں جو میں سوچ رہا تھا غلط تھا۔ کہ ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ 18 کھجوریں دینے کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کے 18 دن رہ گئے ہیں، اب ریورس کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ 18 کھجوریں دیں، 18 کا مطلب 18 دن، 18 دن کا مطلب اب میں نے دنیا سے جانا ہے۔ کہ دن گزرتے رہے، اب ظاہر ہے جسے پتہ ہو یا جس کو یا ڈر لگ گیا ہو کہ 18 دن بعد مر جاؤں گا تو حالت کیا ہوگی؟ زندگی گزرتی رہی، 18 گزر گیا، 19واں گزرا، 20واں گزرا، 20 دن گزرے، اب ایسا لگا کہ وہ جو میں سوچ رہا تھا وہ غلط تھا، یعنی جو میں نے اپنا اندازہ لگایا تھا وہ درست نہیں تھا۔ کہ 20 دن گزر گئے، کہ 20 دن بعد میں نے علاقے میں یہ آواز سنی کہ مولا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام تشریف لائے، اور جب میں نے سنا کہ مولا تشریف لائے ہیں تو مولا سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، دیکھا کہ مولا اسی جگہ اسی مسجد میں تشریف فرمان، اور جب میں مسجد میں گیا تو دیکھا کہ اسی مقام پر جہاں میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا تھا وہیں بیٹھے ہیں، اور نہ فقط یہ کہ وہیں بیٹھے ہیں بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ جو طبق میں نے خواب میں دیکھا تھا اللہ کے رسول کے سامنے پڑا ہوا تھا ویسا ہی طبق یہاں پڑا ہوا۔ کہ جیسے ہی میں وہاں پہنچا میں نے سلام کیا، فرزند رسول سلام کا جواب دیا، کہ امام نے مجھے قریب بلایا، جیسے اللہ کے رسول نے وہ مٹھی اٹھا کر کھجوریں دی تھی ویسے ہی مٹھی اٹھا کر کھجوریں دی۔ کہ جیسے ہی مٹھی اٹھا کر کھجوریں دی میرے دماغ میں پورا وہ واقعہ آ گیا کہ جو واقعہ میں نے خواب میں دیکھا تھا اللہ کے رسول کی نسبت سے۔ کہ میں نے کھجوروں کو اسی وقت کاؤنٹ کرنا شروع کیا، کہ دیکھا اب وہ خواب تو نہیں تھا، اب تو حقیقت تھی، کہ دیکھا 18 کھجوریں تھیں، کہ یا فرزند رسول کچھ زیادہ دے دیجئے، کچھ زیادہ عطا کر دیجئے۔ کہ ایک مرتبہ فرزند رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر رسول نے 18 سے زیادہ دی ہوتی میں بھی تجھے دے دیتا۔ ہم میں اور رسول میں، ہمارے امر میں رسول کے امر میں، ہمارے کام میں رسول کے کام میں، ہمارے ہر فعل ہر حکم میں رسول کے ہر امر اور ہر حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو اہل بیت کا کام ہے وہی رسول، اور جو رسول نے انجام دیا وہی اہل بیت کا کردار، بس فرق نہیں ہے۔ حالات ہمیں بتلاتے ہیں، حالات ہمیں وضاحت دیتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں رسول ہوتے تو وہی کر رہے ہوتے جو مولا رضا علیہ السلام انجام دے رہے تھے، بس یہ سمجھا رہے تھے۔ بات بہت چھوٹی سی تھی، کئی مرتبہ کا سنا ہوا واقعہ، لیکن بات مولا نے سمجھائی کہ ہم جو فرزند رسول ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ یاد رکھنا کردار ہمارا وہی ہے، انداز ہمارا وہی ہے، حتیٰ
یعنی سامنے والا دیکھ کر محسوس کر رہا ہے کہ کھجوریں تک جتنی اللہ کے رسول نے دی وہ بھی، اور ساتھ میں فرزند رسول نے یہ بھی بتلا دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو یا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم سے تمہارے دل کے اندر جو امور ہیں وہ پوشیدہ ہیں، تمہارے دماغ میں گزرنے والی بات ہم سے چھپ گئی ہے، حتیٰ یہ تو دور کی بات تم جو خواب بھی دیکھتے ہو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سا خواب تم نے دیکھا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد